السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ نے نیو سٹوری کا ویٹ بھی کیا ہوگا۔ میں آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواؤں گی کیونکہ میں ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چیونٹیوں کی بے چینی۔ یہ کہانی ایک پیارے سے پیغمبر اور چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ کیا آپ سب نے چیونٹیوں کو دیکھا ہے؟ اور کیا کبھی ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کیسے باتیں کرتی ہیں؟ تو آج میں آپ کو یہ سٹوری سناؤں گی۔ اس کو بھی آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ اس کے آخر میں آپ سے کچھ کویسچنز کروں گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہم اپنی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھے اور یروشلم کے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کچھ غیر معمولی طاقتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچپن میں فراست و ذہانت ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام نے نہایت کم عمری میں اپنے والد کو قانون کی حکمرانی کے بارے میں اپنی سوچ سے آگاہ کر کے حیران کر دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے، دو لوگ اپنے جھگڑے کے حل کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک گویا ہوا، میرا نہایت شاندار کھیت تھا جس میں فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ اس شخص کی بھیڑیں میرے کھیت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے تمام فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کھیت کے مالک سے کہا کہ وہ حق پر ہے اور اسے بھیڑیں اپنے قبضے میں لے لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے نقصان کا ازالہ کر سکے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو اس وقت لڑک پن کی عمر سے گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس معاملے کا بہتر حل پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں یہ تجویز کرنا پسند کروں گا کہ بھیڑیں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں جو ان کا دودھ اور اون استعمال کرے، اور کچھ عرصے بعد جب فصل دوبارہ اگ جائے تو بھیڑیں اس کے اصل مالک کو واپس کر دی جائیں۔ اس فیصلے کے ذریعے آپ علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ ملکیت کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور وہ بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی علم سے نوازا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے۔ کیا میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ کوالٹیز بتاؤں؟ کیا آپ سنیں گے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی زبان سمجھنا سکھایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کی بدولت ہواؤں پر قابو پا سکتے تھے، یعنی ہواؤں کو اپنے طریقے سے چلا سکتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی دسترس رکھتے تھے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان سے اپنی مرضی کا سارا کام لے سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز اپنی طاقتور فوج کے ساتھ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہتی تھی۔ ان کی فوج میں ڈھیر سارے سپاہی، ڈھیر سارے اونٹ اور بہت طاقتور گھوڑے بھی تھے۔ فوج کے اس لاؤ لشکر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر چیونٹیاں ایک دوسرے کو خبردار کرنے کے لیے چلائیں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس سے قبل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج غلطی سے تمہیں کچل ڈالے۔ لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی بات سن لیتے تھے اور پرندوں کی آواز بھی سمجھ لیتے تھے،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا جو چونٹی نے کہا، اور آپ مسکرا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص بخشش تھی، آپ وہ زبانیں بھی سمجھ جاتے تھے جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ادراک پر اچانک چونک گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کس قدر رحم دل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب کی شان بیان کرنے لگے اور اس سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کو کچلنے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو یہ چھوٹی سی سٹوری کیسی لگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جان کر کیسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اب میں آپ سے کچھ کوشچنز کروں گی۔ اگر آپ نے سٹوری کو غور سے سنا ہے تو آپ فوراً سے مجھے اس کا آنسر دے دیں گے۔ تو مجھے بتائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جلدی سے گیس کریں۔ جی، ان کے والد کا نام داؤد علیہ السلام تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ شاباش۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرا تو چونٹیاں کیوں بے چین ہو گئیں؟ وہ کیوں ڈر گئیں؟ ذرا مجھے بتائیں۔ جی ہاں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ قافلہ ہمیں کچل دے گا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بچا لیا۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عرب کے کس خطے کے بادشاہ تھے؟ جی، آپ سوچ رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ یروشلم کے بادشاہ تھے۔ شاباش، آپ نے کہانی کو بہت اچھے سے سنا ہے۔ مجھے آپ کے سارے جوابات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس سٹوری کو آپ اپنے باقی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم دوبارہ ایک نیو سٹوری کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔